السلام علیکم، میں ہوں کاشف چودھری، اور آج اس ویڈیو میں ہم حالیہ دنوں میں جو تبدیلی کی خبریں جو آ رہی ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے جو خبریں تھیں وہ مرکز میں خبریں تھیں کہ مرکز میں تبدیلی آ رہی ہے، بڑے زور و شور سے تبدیلی آ رہی ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مرکز میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن اس کے بعد جو زیادہ خبریں آ رہی ہیں وہ پنجاب میں تبدیلی کے لحاظ سے آ رہی ہیں۔ تو کیا پنجاب میں واقعی تبدیلی آ رہی ہے؟ اگر پنجاب میں تبدیلی آ رہی ہے تو کیسے آ رہی ہے، اور یہ خبریں پھیلا کون رہا ہے؟ جو پہلے ہم دیکھتے تھے وہ یہ تھا کہ اگر کوئی خبریں آتی بھی تھیں کہ پنجاب میں بازار صاحب تبدیل ہو رہے ہیں، اور موسٹلی آتی بھی رہی ہیں خبریں، تو اس میں جو سب سے زیادہ جو ہاتھ ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ زیادہ تر جو صحافی تھے، جو خاص طور پر کریٹیکل تھے پی ٹی آئی کے، وہ خبریں یہ پھیلاتے تھے، یا اس کے بعد جو اپوزیشن تھی وہ یہ خبریں پھیلاتی تھی۔ لیکن اس بار اگر ہم دیکھیں تو جو گلزار صاحب کی تبدیلی کی خبریں آ رہی ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر سے آ رہی ہیں، اور جو صحافی بھی کہہ رہے ہیں اور وہ بھی جو تنقید بھی کر رہے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو سب سے جو پہلا انٹرویو ہے وہ فواد چودھری صاحب کا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے پچھلے دنوں میں ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے دو باتیں کی تھیں۔ ایک تو انہوں نے جو پی ٹی آئی کی جو بیڈ پرفارمنس ہے اس کی جو سب سے بڑی وجہ قرار دیا تھا سینٹرل میں، وہ سیکنڈ لیڈرشپ پی ٹی آئی کی جو ہے اس میں اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور جو جہانگیر ترین صاحب کی آپس کی جو لڑائی ہے اس کو قرار دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ ان لڑائیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی اچھا پرفارم نہیں کر رہی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ پرفارم نہ کرنے کی، وہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی پرفارمنس کا نہ ہونا ہے۔ اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی جو پرفارمنس آج کل بالکل بھی نہیں ہے اور شروع سے نہیں ہے، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ گلزار صاحب خود ہیں، کیونکہ وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ کوئی ڈیسیجن لے ہی نہیں سکتے۔ اس لحاظ سے انہوں نے عمران خان صاحب پر بھی انڈائریکٹلی تنقید کی تھی کہ خان صاحب کو بندے جو تھے وہ تگڑے لگانا چاہیے تھے تاکہ وہ خود ڈیسیجن کر سکے، کیونکہ پنجاب کو آپ سینٹر سے نہیں چلا سکتے۔ تو اس کے بعد کابینہ میں یہ شور اٹھا کہ فواد چودھری صاحب نے ایسے انٹرویو کیوں دیا، گھر کی بات جو ہے وہ باہر کیوں لے کے گئے، لیکن خان صاحب نے اس پر کوئی ریاکشن نہیں دیا، جو بڑا حیران کن تھا۔ تو یہ بھی خان صاحب کے کہنے پر انٹرویو دیا تھا انہوں نے، اور واقعی اس کا فائدہ بھی خان صاحب کو ہوا ہے۔ جو پہلا فائدہ ہے جو خان صاحب کو یہ ہوا ہے کہ جو ان کی بیڈ گورننس تھی، جو عوام سمجھ رہی تھی کہ یہ خان صاحب سے گورن نہیں ہو رہا ملک، تو فواد چودھری صاحب نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے اس میں خان صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اس میں جو سارا قصور ہے وہ سیکنڈ لیڈرشپ کا ہے اور ان کی آپس کی لڑائیوں کا ہے، جس سے عوام میں یہ تاثر گیا ہے کہ خان صاحب ابھی بھی گورن کر سکتے ہیں، ملک کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی خبریں لوگ پھیلا رہے تھے کہ خان صاحب کے متبادل کے طور پر اسد عمر یا شاہ محمود قریشی صاحب سامنے آ سکتے ہیں، اور ان کی پوزیشن مضبوط ہو رہی تھی، تو فواد چودھری صاحب کی اس انٹرویو نے ان دونوں کی پوزیشن کو بہت زیادہ کمزور کر دیا ہے، اور اس کا بھی ظاہری سی بات ہے کہ جو بڑا فائدہ ہوا ہے وہ خان صاحب کو ہوا ہے، اور اس لیے خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ لیکن جو دوسری بات کی تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے فواد چودھری صاحب کی، کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ بزدار صاحب پہ جو تنقید کی، اور اس کے بعد انہوں نے کھل کر تنقید کی، انہوں نے ایک انٹرویو میں بزدار صاحب کا نام لے کر کہا کہ یہ چوائس اچھی چوائس نہیں ہے، یہ بڑی بری چوائس ہے خان صاحب کی۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو یہ بھی انہوں نے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ خان صاحب کی اجازت کے بغیر یہ بات کہہ سکتے تھے فواد چودھری صاحب، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی خان صاحب کو کچھ معلوم ہو کہ آگے دلی آنے والی ہے، اس لیے فواد چودھری صاحب نے یہ کہا ہو۔ اس لحاظ سے جو دوسرا بڑا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کامران خان صاحب ہیں، جو دنیا نیوز پر ایک ٹی وی شو بھی کرتے ہیں، ان کا ہے بزدار صاحب نے ان کو انٹرویو کے لیے ٹائم دیا، لیکن این انٹرویو کے موقع پر بزدار صاحب ان کو انٹرویو نہ دے سکے، جس پر کامران خان صاحب جو پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور دوسری بات اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بڑی پازیٹیو خبریں، بڑی مثبت رپورٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ خاصے غصے میں نظر آئے، اور انہوں نے بزدار صاحب کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بزدار صاحب ایک ایسے بچے کے مانند ہیں جن کو امتحان میں بٹھا دیا جائے اور ان کو سوالیہ پرچہ امتحان سے پہلے دے دیا جائے اور ان کو سوال بھی بتا دیے جائے، لیکن پھر بھی وہ امتحان سے بھاگ جائے۔ امتحان کا مطلب ان کا ظاہری سی بات انٹرویو تھا، جو بزدار صاحب نے انٹرویو نہیں دیا۔ اس کے علاوہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حامی صحافی ہیں، جن کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھا جاتا ہے، انہوں نے بھی تنقید کا زیادہ تر رخ جو ہے وہ بزدار صاحب پر کیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ بزدار صاحب کی جو چوائس ہے کوئی اچھی چوائس نہیں ہے خان صاحب کی، اس لحاظ سے ان کو چینج ہونا چاہیے۔ جن میں ارشاد بھٹی صاحب ہیں، وہ بہت زیادہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں بزدار صاحب پر۔
اور تیسری جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ سہیل بھائی صاحب یہ جو سول ملٹری ایکسپرٹ ہیں ان کا ایک کالم آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب بزدار صاحب کا متبادل بھی سامنے آ گیا. ہاں جی، بزدار صاحب کا متبادل کون ہو سکتا ہے؟ بزدار صاحب کا متبادل تو جو سب سے بڑے چانس ہیں جو بزدار صاحب کا متبادل ہو سکتا ہے وہ ہیں علیم خان صاحب. علیم خان صاحب کے سب سے زیادہ چانس ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے. تو اس کے جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے فیصلے بھی کر سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تگڑے امیدوار ہیں، بزدار صاحب کی طرح کمزور نہیں ہیں. لیکن اگر ان کے وزیر اعلیٰ میں بننے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان پر نیب کا مقدمہ ہے، لیکن میرے خیال میں جو نیب کا مقدمہ ہے جو بنوا سکتے ہیں وہ اس کو ختم بھی کروا سکتے ہیں، وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ بزدار صاحب اور چودھری برادران وہ کبھی بھی علیم خان صاحب پر راضی نہیں ہوں گے. تو اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر علیم خان صاحب آتے ہیں تو وہ ایک تگڑی امیدوار ہوں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کی جو صوبے میں پوزیشن ہے وہ مضبوط ہو. تو اگر پی ٹی آئی کی پوزیشن مضبوط ہوگی تو آٹومیٹکلی کاف لی پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہوگی، اور چودھری برادران کو اپنے کام نکلوانا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اگر یہ ایک سینٹر پنجاب سے ہیں تو دوسرا جو ہے امیدوار ہیں وہ جنوبی پنجاب سے ہیں. جی ہاں، جنوبی پنجاب سے محسن لغاری صاحب وہ بڑے ہمبل قسم کے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اسٹیٹ بھی ان کے بڑے اچھے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں خاص طور پر پنجاب کے اور اتحادی وہ بھی ان پر راضی نظر آئیں گے. تو وہ بھی ہو سکتے ہیں. اگر علیم خان صاحب پر بات بنتی نظر نہ آئی تو جو دوسری امیدوار ہیں جو سب سے زیادہ اسٹرانگ ہیں وہ محسن لغاری صاحب ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جنوبی پنجاب ہی سے ایک اور امیدوار ہاشم جمع بخت ہیں، وفاقی وزیر جو ہیں ہمارے، ان کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں ہاشم جمع بخت جو موجودہ وزارت خزانہ چلا رہے ہیں پنجاب کی، وہ بھی ہو سکتے ہیں. وہ بڑے بیسٹ آپشن تھے، لیکن ان پر جو سب سے بڑا اعتراض آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شوگر اسکینڈل میں ان کا نام ہے، جس کی وجہ سے صافتی حلقے بھی جو ہیں وہ بھی ان پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ان کا نام ہے وہ زیادہ اس کے چانس نہیں ہے کہ وہ بن سکیں. اس کے علاوہ ایک اور آپشن بھی ہے، اور وہ ہیں میاں اسلم اقبال صاحب. وہ بھی لاہور سے ہیں، آزاد الیکشن جیتے تھے وہ لاہور سے، بڑے تگڑے امیدوار ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ان کا بھی سیم ایک ہی مسئلہ ہے کہ چودھری برادران جو ہیں ان کو ان پر اعتراض ہوگا، اس لیے بھی ان کے جو چانسز ہیں وہ خاصے کم نظر آ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو فی الوقت جو سب سے بڑا امیدوار ہے وزارت اعلیٰ کا اور جو اسٹرانگ امیدوار ہے وہ علیم خان صاحب ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ اگلے جو وزیر اعلیٰ ہوں گے پنجاب کے وہ علیم خان صاحب ہی ہوں گے. اس کے علاوہ اگر علیم خان صاحب بات بنتی نظر نہ آئی تو جو دوسرے بڑے امیدوار ہیں وہ محسن لغاری صاحب ہوں گے. شکریہ.